السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی جی رہے ہوں گے، گزار نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ زندگی جینے اور زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے۔ یہ باتیں بہت گہری ہوتی ہیں اور سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ پر تھے اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے یہاں تک تشریح کی تھی اور ترجمہ والضالین تک ہمارا ہو گیا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہاں روک دیا تھا کہ میں ان آیات کی تشریح آپ کو بیان کروں گی اور اچھے سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پروگرام دیا ہمیں ایک، وہ پروگرام یہ تھا کہ ہمیں صحیح راستہ چننا تھا، صحیح راستے پر چلنا تھا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہیں غصہ کیا گیا جن پر، راستہ ان لوگوں کا آپ نے انعام کیا جن پر، نہیں غصہ کیا گیا جن پر، اور نہیں گمراہ ہونے والوں کا۔ دیکھیے، غلط راستہ کبھی صحیح منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ میری بات یاد رکھیے، غلط راستہ کبھی صحیح منزل تک نہیں پہنچائے گا، اور قرآن نے ہمیں پروگرام دیا ہے اور وہ ہے صحیح راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پروگرام دیا کہ اور واضح کر دیا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غلط راستہ جو ہے وہ کبھی آپ کو صحیح منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ اب دیکھیے، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ لوگ اتنے کم الفاظ میں اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں کہ سوچنے پر ذہن مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا لوگ تھے یہ۔ تو دیکھیے، اب اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ ہماری یہ دعا ہے کہ اب ہم اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں اپنے پاک پروردگار سے کہ اللہ ہمیں راستہ صحیح دکھایا نا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو دیکھیے، ہمیں معلوم ہوتا ہے صحیح راستہ اور غلط راستہ، لیکن اس کے باوجود بھی ایک کہتے نہیں ہے کہ اندر سے آواز آئی ایک، کہ ہمارے اس آواز نے ہمیں غلط کرنے سے روک لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو تھے اپنی جس قوم میں وہ آئے تھے ان میں زندگی پیدا کرتے رہے۔ یہ جو میں آپ کو یہ چیز جو سمجھا رہی ہوں، یہ آپ کے آگے قرآن سمجھنے میں بہت آسانی پیدا کرے گی۔ تو اس کو غور سے سنیے، ان الفاظ کو میرے۔ 13 سال نبی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے، اس قوم میں انہوں نے زندگی پیدا کی اور زندگی پیدا کرتے رہے، انہیں انسان بناتے رہے۔ تو یہ جو رسول اللہ کی زندگی تھی، یہ ان کی انسانیت سازی کی زندگی کا دور تھا۔ ابو جہل، اب دیکھیے یہاں سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ صحیح اور غلط راستے کا۔ ابو جہل اور عمر، اندازہ لگائیے، یہ قبل اسلام سے پہلے یہ دونوں کس مقام پر تھے؟ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں ابو جہل کے بارے میں بھی اور حضرت عمر کے بارے میں بھی کہ اسلام سے پہلے ان دونوں کا مقام کیا تھا۔
یہ دونوں کس مقام پر تھے؟ بعد کی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں تھے اور وہ کہاں تھے۔ پہلے کی زندگی میں یہ کیفیت حضور کی، اور حضور نے دعا مانگی تھی کہ ابو جہل اور عمر میں سے ایک مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہم سب ایمان والوں کو، ہم سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ابو جہل اور عمر میں سے، ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ وہ دونوں ایک مقام پر تھے دعا کے وقت۔ جب رسول اللہ نے دعا کی تو ان کا مقام جو تھا وہ ایک تھا، ایک مقام پر تھے۔ پھر کیا ہوا دیکھیے، پھر یہ ہوا کہ عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، ابو جہل نہ رہا، جہالت کی زندگی جیا، جہالت کی موت مرا۔ کیا فرق ہوا؟ پروگرام نبوی کے ماتحت اس مردہ کو زندگی عطا ہو گئی۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ زندگی اور مردہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے، صحیح اور غلط راستے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی تو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا کرنا، ہمیں صحیح دشا دینا، ہمیں صحیح راستہ دکھانا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس راستے پر چلتے ہیں۔ اس نے ہمیں راستہ دے دیا، بتا دیا، پروگرام اپنا بتا دیا، طے کر کے دے دیا اس نے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری اب یہ رہ گئی کہ میں نے اتنی اچھی مثال آپ کو دے کر سمجھائی کہ رسول اللہ کی دعا سے یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابو جہل اور حضرت عمر وہ فاروق اعظم بن گئے، اور ابو جہل جو تھا وہ ذلت کی موت مرا، ذلت ہی کی زندگی گزاری اور ذلت کی موت مر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن زندگی کسے ملی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، صحیح اور غلط۔ تو اللہ یہاں یہی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ صحیح اور غلط، اور پھر آگے ان شروعات کی ان آیتوں میں ہمیں بتایا، اور پھر آگے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو یہ انہوں نے صحیح راستہ چنا تو ان کا انجام کیا ہوا، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس نے واضح بھی کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کریم، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان کہا ہے، اور فرقان کہتے ہیں جو چیز واضح ہو جائے، ایک برابر الگ الگ چیز ہو جائے برابر سے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اسے ہی فرقان کہتے ہیں۔ اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیے، فرعون کا واقعہ دیکھ لیے، قرآن میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دیکھ لیے، ابراہیم علیہ السلام، نمرود کو دیکھ لیے۔ سب یہ اچھائی اور برائی کے ٹکراؤ ہوئے ہیں، صحیح اور غلط کے راستے یہی تو ہیں، صحیح اور غلط کے راستے۔ تو یہ راستے اللہ نے بتائے ہیں، اور یہ یہاں ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم اب آگے درس میں سورہ بقرہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی جو شروعات ہوئی ہے دین کی جن الفاظ سے شروعات ہوئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، یہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اپنے ذہن جب آپ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اور میرے ساتھ اس قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں آسان الفاظ میں، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے قرآن کی شروعات کی تو لا الہ سے کی۔ اب یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے دماغ کو ہر خرافات سے خالی کیا اس کو سیکھنے سے پہلے۔ وہ خرافات کیا تھی؟
میں نے اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیا، میں کچھ نہیں جانتی، نہ میں نے کسی کی تشریح پڑھی ہے، نہ میں نے کسی کا ترجمہ پڑھا ہے، نہ میں کسی بزرگ کی بات جو کہی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھی، نہ میں اپنے بڑے بوڑھوں کی جو تشریحات، جو ان کی رسومات جو چلی آ رہی تھی، ان کو ہر چیز کو لا نہیں، اپنے ذہن کے جتنے معبود تھے ان کو توڑا، ان کو ختم کیا، پاک کیا، تو پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ آئے گا جب کوئی نہیں ہوگا، ذہن گھر خالی ہوگا، بالکل دماغ بالکل خالی ہوگا، لا الہ نہیں کوئی معبود، کیا الا اللہ مگر اللہ، تو پھر آپ کے ذہن میں اللہ بسے گا۔ جب کوئی معبود نہیں ہوگا تو اللہ گھر کرے گا اس ذہن میں، پھر آیتیں واضح ہوں گی، سمجھ میں آئیں گی۔ تو میرا آپ سے میں یہی کہنا ہے کہ جب آپ یہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو ذہن میں سب سے پہلی آیتیں یہ رکھیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے، سوچ اگر آئے بھی تو اسے ایک طرف رکھ دیجئے، کسی کی کوئی بات ہو بھی تو اسے ایک طرف ڈال دیجئے کہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ہم اس کو سمجھیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں وہ باتیں بھی چل رہی ہیں، اوروں کی تشریحات بھی چل رہی ہیں، الفاظ کسی کے بتائے ہوئے الفاظ کے آپ میننگ بھی وہ کر رہے ہیں، اس کو اس سے ملا رہے ہیں، تو یہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اس کی ترکیب بھی میں نے آپ کو بتا دی آسان الفاظ میں کہ قرآن سمجھ میں کب آئے گا۔ یہ چند الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیے تو، غور تو کریے، آپ کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ جب آپ لا الہ کر لیں گے تو پھر الا اللہ آئے گا آگے، تو 100% قرآن سمجھ میں آئے گا، اور ایسا سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے ذہنوں پہ لگے زنگ سب چھوٹ جائیں گے۔ تو ہم اب آگے انشاءاللہ آپ سے سورہ بقرہ سے شروعات کریں گے آگے درس میں، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔